الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Administrator Alcoff, Aziz Firdaus Ahmed, Mufti Zakaria साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब यहाँ पर हाजिर हैं. हमारा बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर जो मस्जिद शरीफ तामीर हुई है, यहाँ ज़रूरत थी इस बात की कि एक मस्जिद यहाँ होनी चाहिए. हमारी जितनी भी ज़ियारतें हैं, ज़ियारत फ़रीदिया जनाब शाह मोहम्मद फ़रीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर भी साथ में मस्जिद शरीफ है. ज़ियारत असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, साथ में मस्जिद शरीफ है. हज़रत शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह डुगा में है, साथ में मस्जिद शरीफ है. तो यहाँ पर भी इसी मुनासिबत से एक मस्जिद का इनेकाद किया गया है और काबिल मुबारक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं जिन्होंने इस मस्जिद को यहाँ तामीर किया. इसका जो निचला हिस्सा है वो ज़ाकिर साहब के दौर में तामीर हुआ, मैं उस वक़्त भी आया था. बहरहाल जिसने जिस कदर इस तामीर में हिस्सा लिया है वो अल्लाह के यहाँ मुबारकबादी का मुस्तहिक है. और जिसने मस्जिद तामीर की, अल्लाह का घर बनाया, उसने अपने लिए जन्नत में घर बनाया. मैं एक बात आपसे वज़ाहतन अर्ज़ करूँगा. जब जामिया मस्जिद नज़र आतश हुई तो उस वक़्त ज़िम्मेदारी दी गई हाजी गुलाम रसूल साहब को, जिनको उर्फ़ आम में हंजारी साहब कहा जाता था. रिटायर्ड वो रेंज ऑफिसर थे. तो मैंने ख्वाब में एक दफ़ा उनको देखा. उनकी वफ़ात के बाद मैंने बहुत सारे मकानात देखे जो एक ही कलर के थे, सफ़ेद. तो एक मकान से उनको बाहर निकलते हुए देखा. मैंने कहा कि आप यहाँ क्या करते हैं? तो ये तमाम जो बिल्डिंगें ये मेरे लिए बनाई गई, ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है. मैंने तो मस्जिद की अभी एक ही छत बनाई, इतना अजर मुझे अल्लाह ताला ने दिया. असल में कुछ लोग जब आप कोई भी काम करेंगे, सभी एक तरह से मतलब नहीं सोचते हैं. लोगों की सोच जो है वो डिफरेंट होती है. कोई तनकीद करता है, कोई तारीफ़ करता है. तो असल में अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि मस्जिदों के तामीर करने वाले अल्लाह के नेक बंदे होते हैं. किसकी किस्मत में ये है कि वो कहीं मस्जिद तामीर करे, वो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में रखा है, इसीलिए वो नए काम करते हैं. वरना लोग दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं. कोई सिनेमा हॉल बनाता है, कोई और कुछ तामीर करता है, लेकिन जो अल्लाह का घर तामीर करे अल्लाह के यहाँ, वही इंसान जो है काबिल फ़ख्र भी है और काबिल मुबारक भी. तो जहाँ तक औलिया किराम का ताल्लुक़ है, हमें अक़ीदत है इनके साथ. लेकिन असल अक़ीदत क्या है कि औलिया किराम ने जो काम किया हम वो काम करें. हम रीति रिवाज के साथ न चलें. कहाँ पर क्या रिवाज है, बल्कि औलिया किराम का जो असल मिशन है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मिशन है. मतलब हुजूर के सामने सहाबा किराम थे, फिर सहाबा के बाद ताबईन आए, तबा ताबीन आए, औलिया किराम आए. दीन की शम्मा को उन्होंने जलाया. जो सीखो औरों को भी सिखाते चलो, दिए को दिए से जलाते चलो, वही काम उन्होंने किया. जहाँ जहाँ औलिया किराम पहुँचे वहाँ उन्होंने दीन का काम किया.
اس کی سب سے بڑی مثال کشتواڑ میں شاہ فری الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف فرما ہوئے تو کشتواڑ میں تاریخ حسن کے مطابق 3 یا 4 گھر پہلے مسلمان ہوئے تھے، مشربہ اسلام ہوئے تھے، لیکن جب شاہ صاحب تشریف لائے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کشتواڑ ضلع میں ہمارے اکثریت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اپنے اس شہر کو جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کشتواڑ میں آئے اور یہیں پر ان کا مدفن بھی بنا، ان کا روضہ بنا۔ یہی کام اصل میں کرنے کا ہے۔ ہمیں ان سے سچی محبت، سچی عقیدت یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا وہی انہوں نے بھی کیا۔ عملی تصویر جو ہے اولیاء کرام نے پیش کی۔ تو بہرحال میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ آپ مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں، ائمہ مساجد ہیں جو اپنے اپنے مقام پر مساجد میں امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہی میں عرض کروں گا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے اس کو زیادہ راہ بنائے، کیونکہ آخرت جو ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور اسی میں بقا بھی ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں ہر ایک انسان اپنا وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن آخرت ایک ایسی چیز ہے جس میں دوام ہے، وہاں کافی دیر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز فردوس احمد کو اور ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ہے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور یہاں عبادت کی ہے حضرت ولی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے مسجد کے گرد و نواح میں کیسی پہاڑی ہے، ڈھلان ہے، نیچے سے دریائے چناب ہے، وہ کیسے یہاں پر رہے ہوں گے، کیسے عبادت کی ہوگی، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس جگہ انہوں نے عبادت کی۔ آج ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی اس قدر منہمک نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پر عبادت کی۔ یہ صرف انہوں نے عبادت یہاں کی ہے، باقی ان کا مدفن یہاں پر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ یہاں دفن ہے یا نہیں، اصل میں وہ کشمیر میں دفن ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، اور یہاں جو آنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فرض، کل ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے باقی نیک عمل کرتا ہے۔ میں کہا نماز یہ فریضہ ہے۔ ہمسایہ لا صلاۃ الجار الا بمسجد، ہمسایہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں نماز پڑھے گا۔ ہم ایک جگہ گئے تو ایک آدمی مجھ سے ملا، میں نے کہا آپ حضر میں نہیں تھے نماز میں؟ کہنے لگے نہیں جی میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو مسجد کے ہمسایہ ہیں، عبادت اپنی جگہ، لیکن آپ کی نماز تو نہیں ہوگی جب تک نہ آپ مسجد میں آئیں۔ تو بہرحال مسجد جو ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوتا ہے وہ رحمت بن جاتا ہے اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس ایریا کے لیے۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم جنہوں نے اس میں تعمیر میں حصہ لیا جس قدر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری ایک بچی جو ہے وہ ہمیشہ علیل رہتی ہے، بیمار رہتی ہے، مساجد ہیں، اے اللہ اس بچی کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے یہ جگہ باعث رحمت بنا، اور
جتنے بھی لوگ یہاں آئے مولا کریم انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اولیاء کرام کی صحیح محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما مولا کریم۔ جتنے بھی اولیاء کرام کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے یا باہر سے یہاں تشریف لائے ہیں مولا کریم، تمام اولیاء کرام کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء کرام کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما، کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ملت کے تمام افراد کو آپ کی محبت اتفاق سے رہنے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا وجل آخر کلامنا من الدنیا شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔